بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا کوشچن ہے، ہاؤ وڈ انڈیجینیس کلچرز بی پروٹیکٹیڈ؟ انڈیجینیس مین لوکل کلچرز۔ یہ وہ بات ہے جو گلوبلائزیشن کے پرسپیکٹیو میں دیکھی سنی اور سمجھی جاتی ہے کہ جو گلوبلائزیشن ہو رہی ہے، ماڈرن سلیبلائزیشن اور انڈسٹریلائزیشن اور بزنس انٹرپرینورشپ کی بدولت جو نئے بزنس ماڈلز آ رہے ہیں، انویسٹرز جو بڑے بڑے کارپوریٹ سینٹرز اور ٹاؤنز بنا رہے ہیں، اس کے تناظر میں جہاں کہیں بھی جو لوکل آبادی ہوتی ہے ان کا جو لوکل کلچر ہے اور جو لوکل انڈسٹری ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ تو یہاں پوچھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر ون ورلڈ ون برین کے تحت عالمی سماج کے قیام کے لیے اگر ایک عالمی سلیبس جو کہ اپنی اصل میں عالمی دانش اور عالمی جو ادب ہے اس کی اگلی ایک بڑھتی ہوئی شکل ہے، تو اس میں ہم کیسے جو ہے وہ ججمنٹ کر پائیں گے کہ جو مقامی کلچرز ہیں کیا وہ متاثر نہیں ہوں گے؟ تو یہ ضرور ہے کہ جو گلوبلائزیشن ہو رہی ہے اس کا جہاں کہیں بھی اپنا پنجہ پہنچ رہا ہے یا اس کا ایک استبدادی جو ویل ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس کو ہم ایک کھلی تھریٹ نہ سمجھیں بلکہ اپنے آپ کو بدلتے وقت کے دائرے کے ساتھ جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کریں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جب جو معیشت ہے یا ہمارا جو کمائی کے ذرائع ہیں وہ غذائی اجناس کی اصولی تک ہی ہوتے ہیں اور ہم جدید دنیا کے جو بدلتے معیارات اور اعتبارات اور تعلقات کے پہلو ہیں ان کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جدید دنیا کا جو ارتقاء ہوا ہے یا جدید دنیا جو عقلی ارتقاء اور معیارات کے تعین پر جو غور و فکر اور سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھنے کا جو سفر تھا اس کی بدولت دنیا بدلی ہے، اور اگر ہم تعلیم نہیں حاصل کرتے تو پھر خالی الذہن رہتے ہیں اور پھر لوکل حد تک جو کلچر ہے یا جو صدیوں پرانی سوچ اور رسوم و رواج ہیں، روایات ہیں، ہم اس کے اندر آ کے فریز ہو جاتے ہیں۔ اور وہ سچ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ ہم جدید تعلیم نہیں حاصل کر پاتے، اور جدید تعلیم کے اندر بین الاقوامیت اور بین الاقوامی معاشرے اور دنیا ایز اے ہول کیسے ایوالو ہوئی اور معاشرے ایز اے ہول کیسے ایک دوسرے سے انٹریکٹ ہوئے، اور وہی سروائیول آف دا فٹسٹ اور ڈارون کی جو تھیری ہے کہ چیزیں جو بدل نہیں سکتی، اڈیپٹ نہیں ہو سکتی، ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی اور وقت کے بدلتے دائرے کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیت میں اضافہ کرنے کا باعث نہیں بن سکتی، اور جدید سے جدید طریقہ کمائی اور کاروبار روزگار کے وسائل کی طرف بڑھنے کا باعث نہیں بنتی، تو وہ دنیا آہستہ آہستہ مٹنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا جو دو ارتقاء سے گزری ہے، ایک اخلاقی ارتقاء الہامی جو انبیاء کرام کے ذریعے انسان کی اخلاقیات کو درست کرنے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر ہے جو بھی نبی آئے ہیں انہوں نے انسانی معاشرے کی معلومات کی بجائے ان کی جو اخلاقی ریوائول ہے یا جو بلیف سسٹم ہے اس کو بحال کیا، تعلیمات کو بحال کیا، لیکن کہیں بھی جو وقت کے ساتھ معاشیات کے جو پہلو بدل رہے ہیں، محنت کا اور دیانت کا جو پہلو ہے اس کے اندر کہیں بھی مذہب انٹرفیئر نہیں کرتا۔ انٹرفیئر جو چیز کرتی ہے وہ لوکل کلچر کرتے ہیں، لوکل سوچ کرتی ہے، چونکہ یہ ہر باہر سے آنے والی سوچ کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتے، ہر باہر سے آنے والی نئی چیز کو جو ہے وہ ایک دشمنی کے طور پر، ایک مخالفت کے طور پر اور اپنی بقا کے خطرے کے طور پر سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب پہلی بار ان کا موازنہ ہوتا ہے اور مقابلہ ہوتا ہے پوٹینشیل کے لحاظ سے اور ایکسپوجر کے لحاظ سے اور فنکشنلی معاشرے کو آگے لے کے چلنے کے حوالے سے، تو وہ اس سطح پر نہیں ہوتے، جس وجہ سے وہ خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جی ون ورلڈ ون برین تو دنیا بھر کے شہریوں کو جو ہے نا تین بڑی جو بنیادی ضروریات ہیں اس تک لانا ہے، تو اس کے لیے شعور ہی جو ہے وہ واحد راستہ ہے۔ تو اس میں پھر انسانوں کو بدلنا ہوگا، نہیں تو آؤٹ ڈیٹڈ کلچر معیشت نہیں دے سکتے اور پھر ہم وائپ آؤٹ ہو جائیں گے، یا لوکل کلچر وائپ آؤٹ ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں بدلنا ہے۔